أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ تک ہیں. یعنی زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دے دیتے، پھر اسے رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کر لیتے، یا ایک وقت میں کئی طلاق دے کے کہتے ایک ہی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی طلاقیں دو مرتبہ تک ہیں، ایک طلاق دے دی یا دو دے دی. اب دو کے بعد اتنی گنجائش ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، چاہے اس کو روک لو بھلے طریقے سے، یعنی رجوع کر لو. اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو رجوع کا حق ہے، رجوع کر لو. او تصریح بإحسان، یا احسن طریقے سے اسے جدا کر دو، یعنی احسان کے ساتھ اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دے کر دو طلاقیں دی ہیں اور پھر اس کو جدا کر دو. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے اے مردو، یعنی جنہیں طلاق دی ہے، کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، کہ تم وصول کرو ان عورتوں سے، یعنی جن کو طلاق دی ہے ان سے وصول کرو وہ مہر جو تم دے چکے ہو. یعنی اگر تم نے خود طلاق دی ہے تو اب مہر نہیں لے سکتے ان سے، جو مہر دیا ہے اسے نہ لو. ہاں آگے فرمائیں الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. ہاں اس شکل میں مہر لے سکتے ہو کہ میاں بیوی دونوں ڈریں اس بات سے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تم ڈرو اس بات سے کہ یہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر، کہ بیوی فدیہ دے دے، یعنی اپنے مہر کا فدیہ دے دے یا اضافی فدیہ دے دے خاوند کو. مراد اس سے خلا ہے کہ عورت کچھ مال دے کر خاوند سے طلاق لے لے. یعنی اگر خاوند طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بیوی طلاق چاہتی ہے، خاوند کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے، تو بلا وجہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کچھ خاوند کو فدیہ دے، یا تو مہر چھوڑ دے یا اضافی رقم دے اور اس خاوند سے خلا لے لے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، بس ان حدود سے تجاوز نہ کرو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا یعنی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پیچھے بتلایا گیا کہ طلاقیں دو مرتبہ تک ہیں.
تو آگے 2 مرتبہ تک ان کے مسائل بتلائے تھے کہ اگر 2 مرتبہ تک طلاق دی ہے تو پھر ان میں کیا مسائل ہیں۔ آگے فرمایا پھر 2 مرتبہ طلاق دے چکا تو اب ایک کی گنجائش تھی، تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ، اگر تیسری طلاق دے دی، 2 مرتبہ طلاق پہلے دے چکا، اب تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اب اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی دوسرے خامند سے، یعنی عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے خامند سے نکاح کرے۔ اب دوسرا خامند اس کو رکھے، اس کے ساتھ صحبت کرے، تو پھر وہ بھی یعنی اپنی خوشی سے کسی بھی وقت اس کو طلاق دے اور پھر وہ عورت عدت گزارے۔ فَإِن طَلَّقَهَا یعنی دوسرا خامند پھر اگر اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر کوئی حرج نہیں ہے پہلے میاں بیوی پر، یعنی کوئی حرج نہیں أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، إِن ظَنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ گمان کریں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے حدود کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ان آیات میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور میرے بھائیو یہ مسائل سیکھنے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں، خاص کر یہ طلاق کے مسائل۔ لوگ ان سے واقف ہوتے نہیں ہیں اور پھر بے دھیانی میں جہالت کی بنا پر طلاق دے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر۔ سب سے پہلے ہمیں مسائل سے واقفیت، خاص کر جو نوجوان ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی تو شادی سے پہلے یہ طلاق کے مسائل سیکھ لیں۔ دیکھو نا، ایک بندہ دکانداری کر رہا ہے تو دکانداری سے پہلے اس کے نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، بھئی اس میں کس چیز سے نفع ہوگا کس چیز سے نقصان ہوگا۔ ایسی شادی سے پہلے ہمیں یہ تمام مسائل سیکھنے چاہیے، خصوصاً طلاق کے مسائل، بھی کون سے وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق پڑ جاتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو اب ہم شادی تو کر رہے ہیں اور اس شادی کو توڑ بیٹھیں۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک رشتہ ہے، قائم رہے تو ساری زندگی بلکہ یہ رشتہ جنت میں بھی چلے گا، اور توڑنے پہ آئیں تو چند الفاظ میں چند سیکنڈ کے اندر توڑ بیٹھتا ہے اور بہت بھاری نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہلا مسئلہ یہ بتلایا کہ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ تک ہے، یعنی اگر طلاق دینی ہی ہے، جیسے کل بتلایا تھا بھی اول تو یہ ہے کہ بھی آپس میں نباہ ہو، یہ طلاق کا لفظ زبان پر لائی نہ، جب شادی ہو گئی ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے، اس سے پہلے اسی آیت سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں، البتہ مردوں کے حقوق کچھ زیادہ ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ زیادہ حقوق ہیں، کیونکہ مرد اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے خامند کا حق زیادہ ہے بیوی پر۔ اس لیے حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھی۔
تو کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، سجدہ تعظیمی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں، صرف اللہ کے سامنے یہ سر جھکے، اللہ نے یہ بنایا ہے تو اللہ کے سامنے جھکے۔ پھر فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، یعنی خامند کا اتنا حق ہے کہ بیوی کو حکم دیا جاتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، یعنی اس کے حقوق کا خیال کرے، اس کی بات مانے کہ خامند اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ لیکن چونکہ سجدہ جائز نہیں، اس لیے عورت بھی اپنے خامند کو سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب احترام کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ اور ایسے ہی خامند بھی اپنی بیوی کا اب اس کو لے کر آیا ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال کرے، اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ تو پہلے ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمایا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو طلاق تک نوبت نہیں آئے گی۔ طلاق تک نوبت تبھی آتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو طلاق جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ طلاق ہے تو جائز، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ، ابغض الحلال کے الفاظ ہیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال کاموں میں طلاق ہے۔ جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسئلہ طلاق تک نہ پہنچے۔ پھر فرمایا اگر طلاق تک مسئلہ پہنچ گیا ہے، آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، طبیعتیں نہیں مل رہی، تو پھر اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ وہ طلاق دے دو، لیکن طلاق 2 دفعہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اول تو صرف ایک طلاق دے اور عدت گزر جائے تو وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، عدت کے دوران رجوع کا حق ہے، لیکن عدت گزر گئی تو بس ٹھیک ہے۔ زیادہ ہی شوق ہے تو صرف 2۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایسے 100 طلاقیں دے کے پھر کہتے جی ایک ہی ہوئی ہے، تو قرآن نے سختی سے منع فرمایا بھی طلاق کی صرف 2 تک ہے، 2 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ آج یہ جو طبقہ ہے کہ 100 طلاقیں بھی دے دو ایک ہوتی ہے، یہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ تک ہے، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ تک ہے، 2 سے زیادہ نہیں۔ تو 2 سے زیادہ اگر دے دی تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کام، آگے آ رہے اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کے لیے حلال نہیں۔ تو اس لیے اگر طلاق دینی ہے تو 1 دفعہ دو یا صرف 2 دفعہ، 2 سے آگے نہ بڑھو۔ تو صاف اعلان ہے، اب کہہ رہے ہیں جی 100 بھی دے دو، 50 بھی دے دو، جتنی مرضی دے دو، ان کے پاس جاتے ہیں فتویٰ دے دینے کو ایک ہی ہوئی ہے، جبکہ قرآن نے پھر 2 کا کیوں ذکر فرمایا جب ایک ہی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں 100 بھی دے دو تو ایک ہی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا 2 تک گنجائش ہے، 1 دے دی یا 2 دے دی، تو اب 2 تک دی ہے تو آگے فرمایا کہ پھر بھی گنجائش ہے، وَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو یا تو اس کو بھلے طریقے سے رکھ لو عدت کے دوران ہی، پیچھے عدت بیان ہوگی، پچھلے عدت 3 مہینے، یہ 3 حیض، اب 3 حیض کے اندر یا 3 مہینے کے اندر یا تو اس کو دوبارہ سے رکھ لو، آپس میں عورت کو نصیحت ہو گئی ہے اور اس کو احساس ہو گیا ہے تو اس کو رکھ لو، اور یا اگر چھوڑنا ہی ہے تو تسریح باحسان کے احسان کے ذریعے سے اس کو جدا کر دو۔ یعنی احسان اس لیے فرمایا کہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دھکے دے کے اسے نہ نکالے، بلکہ اس کو کوئی ہدیہ تحفہ، یعنی ایک سوٹ دے دے اور کوئی اس کے ساتھ مزید احسان کر لے، بھئی کچھ عرصہ اس نے زندگی کا حصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے تو اب اس پر احسان کر کے اس کو احسن طریقے سے جدا کر دے۔ اور رہی مہر کی بات، تو بھی مہر کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا فلا لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، اگر تم نے خود طلاق دی ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے مہر کا کچھ حصہ اس میں سے رکھو، یعنی مہر ان کو دینا ہوگا۔ مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا،
فرض کرو 10,000 مہر طے ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو 5,000 اس کو دینا ہوگا۔ اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو پھر پورا مہر دینا ہوگا، جتنا بھی مہر طے ہوا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو بھی پوچھتے ہیں بھی مہر کتنا، فوراً کہتے ہیں جی شرعی مہر لکھ لو، شرعی مہر لکھ لو۔ یہ مسئلہ اسی طرح سمجھ لیں کہ شرعی مہر وہ ہے جو آپس میں طے ہو جائے، دونوں خاندانوں میں، لڑکی والوں اور لڑکے والوں میں آپس میں طے ہو جائے، وہی شرعی مہر ہے۔ بعض لوگوں نے بنایا ہوا ہے جی 32 روپے، یہ اتنا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جو آپس میں طے ہو۔ پھر شریعت نے لکھا ہے کم از کم 10 درہم ہے، یعنی آخری حد 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے، 10 سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 500 درہم میں ہوا۔ 500 درہم آج کل کے کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ درہم چاندی کے چوتھائی سکہ ہوتا ہے، اب چاندی تقریباً 1500 روپے ہے، تو یعنی ایک درہم ہی تقریباً 400 روپے کا، 400-500 روپے کا ہے، تقریباً 400 روپے بھی لگائے تو اس حساب سے یعنی 500 کو 400 تو کئی لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، جو یہ کہتے ہیں شرعی مہر، تو شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، آپس میں جو مہر طے ہو جائے۔ تو کئی لاکھ روپے بھی طے ہو سکتا ہے، کئی ہزار بھی طے ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم 10 درہم ہے۔ 10 درہم آج کل کے یعنی 4-5 ہزار روپے بنتے ہیں، تو 5,000 سے کم تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، 5,000 سے زیادہ جتنا بھی طے ہو جائے۔ تو اب وہ مہر دے دیا تھا یا ابھی نہیں دیا تھا، تو خامد نے طلاق دے دی، تو خامد کے لیے جائز نہیں ہے کہ مہر کو اس کے مہر کو رکھے، اگر مہر نہیں دیا تو اس کا مہر ادا کرے، اگر دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت خود طلاق لینا چاہ رہی ہے، جس کو خلا کہتے ہیں، تو عورت، اور جبکہ خامد کی طرف سے کوئی عذر بھی نہیں، یا تو یہ کہ خامد زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور اس کو کھانا نہیں دے رہا، پینے کا نہیں دے رہا، پھر تو وہ عدالت میں درخواست دائر کرے گی بھی میرے ساتھ ظلم ہو رہا، زیادتی ہے، تو پھر عدالت خامد کو بلائے گی، طلب کرے گی۔ اور یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل لوگ خلا لیتے ہیں یک طرفہ، یہ جائز نہیں ہے یک طرفہ خلا، کہ گئے عدالت میں گئے اور خامد کو نوٹس بھیج دیا، نوٹس غلط پتے پر بھیج دیا تک خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک نوٹس بھیج دیا، دوسرا غلط پتہ لکھوا دیتے ہیں، خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ 3 نوٹس مل کر بھی اور وہ خلا لے کے فارغ ہو چکی ہوتی ہے، خامد کو پتہ ہی نہیں، تو یہ طلاق، یہ خلا نہیں ہوگا۔ خلا یہ ہے کہ خامد کو جب پہلا نوٹس بھیجا جائے، خامد کے علم میں آئے بات کبھی ایسی یہ مسئلہ چل رہا ہے، پھر خامد عدالت حاضر ہو، پھر جج اس سے پوچھے گا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، بھی کیوں یہ عورت تنگ ہے آپ سے، تو کوئی عذر بیان کرے۔ تو اگر وہ عورت بسنے کے لیے تیار نہیں ہے اور خامد، یعنی اگر واقعی کوئی عذر ہے، خامد کی طرف سے زیادتی ہے، تو وہ جج اسے کہے گا بھی یہ تیری طرف سے زیادتی ہے، یا تو زیادتی دور کر یا پھر اس کو چھوڑ دے، جج اسے مجبور کرے گا۔ اگر خامد کہے جی میں اس کے سارے حقوق ادا کروں گا، اور عورت کہے میں نہیں بسنا چاہتی، تو پھر جج یہ فیصلہ دے گا کہ بھئی خامد کا تو نے چونکہ خرچہ کروایا ہے، اس نے مہر دیا ہے، ولیمہ کیا ہے، ضروریات، اب تجھے اس کا کچھ نہ کچھ خامد کو اس کا معاوضہ دینا ہوگا۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ صرف مہر معاف کر دیا جائے، بھی مہر نہیں لے سکتی، پھر تو اس کا مہر واپس کر، بھی تو بسنا نہیں چاہ رہی، اور اس پر مزید جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے بیوی پر، بھی تو بلا وجہ نہیں بسنا چاہ رہی، خامد جب کہ تیرے حقوق ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اس سے مزید جج اس پر طے کر سکتا ہے، جو قاضی ہے، کہ بھئی تو اس کو اتنا معاوضہ دے، پھر چھوٹ سکتی ہے، اور خامد بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی چونکہ میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں، میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں اور یہ نہیں رہنا چاہ رہی، تو اس لیے مجھے میرا اس پر خرچہ ہوا ہے، شادی پہ خرچہ ہوا ہے، تو اتنا خرچہ مجھے دے۔
تو اس وقت دونوں طرف سے معاملات طے ہوں۔ تو یہاں قرآن نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے دے اپنے خاوند کو، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، کہ عورت فدیہ دے اپنے خاوند کو، لیکن اتنا کہ جتنا اس کی وسعت ہے، یا تو مہر چھوڑ دے یا کچھ مزید اضافہ دے دے، تو خاوند یہ طے کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے یہاں تک آج کل جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں خاوند کو بالکل پوچھا ہی نہیں جاتا، اور وہ بیچارہ کچھ لے بھی نہیں سکتا، اور یک طرفہ فیصلہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ قاضی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو فیصلہ جب تک خاوند کا سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے، خاوند کا موقف نہ جان لیا جائے، تو قاضی کے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر دے۔ لیکن آج کل انگریز کا نظام چل رہا ہے، خاوند کو پوچھتے ہی نہیں، یک طرفہ فیصلہ کر کے فارغ کر دیا، اور وہ لڑکی والے ایسے چکر چلاتے ہیں کہ وہ خاوند کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح طلاق نہیں ہوتی، اور آگے پھر نکاح بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ ویسے یک طرفہ فیصلہ لے کے اور آگے شادی کیے پھرتے ہیں، خاوند کو پتہ ہی نہیں، اس نے دوسرا نکاح بھی کر لیا۔ تو یہ انتہائی زیادتی ہے، شریعت کے خلاف عمل ہے۔ تو یہاں تک آج مسئلہ بیان ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ طلاقیں 2 مرتبہ تک ہیں، 2 سے زیادہ نہیں، اور 2 دی ہیں تو پھر گنجائش ہے، یا تو اس کو رکھ لے اور یا پھر اس کو چھوڑ دے۔ دوسرا مسئلہ خلا کا آ گیا کہ بھئی اگر عورت نہیں بسنا چاہتی تو اول تو اپنے خاوند سے معاملہ طے کر لے، بھی میں نہیں بسنا چاہ رہی تو تو مجھے چھوڑ دے، تو خاوند وہاں مطالبہ کر سکتا ہے جی میں مہر نہیں دوں گا، تو آپس میں گھر میں یہ مسئلہ طے ہو جائے، پنچایت بلا کے 2 آدمی ادھر سے آئیں 2 ادھر سے آئیں، یہ فیصلہ ہو جائے۔ اور اگر عورت عدالت جانا چاہتی ہے تو عدالت میں بھی قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ خاوند کا موقف جانے، جب تک خاوند کا موقف نہ جانے ایک طرفہ فیصلہ نہ کرے۔ آخر خاوند موجود ہے، دنیا میں موجود ہے، وہاں اگر وہ نہیں حاضر ہو رہا تو اس کے پاس بندہ بھیجے بھی یہ معاملہ طے ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسائل ہیں، اور تیسرا مسئلہ جو تیسری طلاق کا ہے وہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا کہ بھی تیسری طلاق دے دی تو وہ حلال نہیں ہوتی، اور یہ جو 3 طلاقوں کے بعد بھی یہ رجوع کروا دیتے ہیں، یہ کس بنا پر کرواتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل کل انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔